بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں، السلام علیکم۔ میری بہنوں اور میری بیٹیوں، جمع اسکرین کے اوپر آپ لوگوں کے چہرے اور جسموں کی نمائش میں دیکھتا ہوں تو مجھے قسم رب ذوالجلال کی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، یہ عورت کا مقام نہیں ہے، یہ عورت کی شان نہیں ہے۔ میری بہنوں، اپنی شان کو، اپنی عظمت کو سمجھو، عورت کے مقام کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پردے کے اندر، گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے کے لیے کیوں حکم دیا ہے؟ گھر میں کوئی زیورات، سونا وغیرہ، ہیرے وغیرہ یا دولت وغیرہ پڑی ہوتی ہے گھر میں، ہم نے کبھی بھی ان چیزوں کو سین میں نہیں رکھا، کبھی بیڈ پر رکھ کے کبھی نہیں بھولے۔ ہم ان کو الماری میں کسی لوکم میں رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہماری قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کے اندر، گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ عورتیں کوئی عام چیز نہیں ہیں، ان کی بڑی عظمت ہے، ان کی بڑی شان ہے، ان کا بڑا رتبہ ہے، یہ بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں، یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چار دیواری کے اندر، حفاظت کے اندر رہنے کے لیے حکم دیا ہے۔ میں سمجھ نہیں آتی جو خواتین کے ساتھ، ہماری بیٹیوں بہنوں کے ساتھ جو مرد حضرات بھی آگے ایسے سین آگے ایسے ادا کرتے ہیں، اسکرین کے اوپر آئے کیسے کیسے بےہودے طریقے سے آتے ہیں، ان کو بھی ذرا سا بھی خیال نہیں آتا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ اپنی عزم کو سمجھیں۔ عورت کا مقام کیا ہے، عورت کے معنی کیا ہیں، سمجھے تو صحیح۔ ایک عورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کو چار محافظ فراہم کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے گھر میں ہے تو باپ بھی اس کا محافظ ہے، بھائی ہے تو بھائی بھی اس کا محافظ ہے، پھر اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے تو شوہر اس کا محافظ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بیٹے دے دیتے ہیں، پھر بیٹے بھی اپنی ماں کے محافظ ہوتے ہیں۔ میری بہنوں، سوچو تو صحیح، پھر عورت کا وہ مقام ہے۔ عورت نے بڑے بڑے نبیوں کو جنم دیا، بڑے بڑے ولیوں کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عورت کے نیچے، پاؤں کے نیچے جنت کو رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، اپنی اولاد کو کہا کہ جاؤ جنت ڈھونڈنی ہے تو جا کے ماں کے پاؤں دباؤ، جا کے تمہیں جنت مل جائے گی۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، خدا کے لیے آپ اپنے مقام کو سمجھیں۔ یہ ہماری شان نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ ذرا تاریخ اٹھا کر تو دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر تشریف نہیں لائے تھے، عورتوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے تھے، عورت کا کیا مقام تھا، عورت کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، عورتیں بے سہاروں کی طرح پڑی رہتی تھی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمت کی ہمارے پاس رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا، اور عورت کو وہ مقام دے دیا، عورت کی وہ شان بلند کر دی۔ لیکن ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیوں، سمجھو تو صحیح، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے، ہرگز یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ ایک منٹ کے لیے سوچ لیں کہ ہم کو یہیں بیٹھ رہنا ہے، ہم نے یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ عورت کا مقام دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی حوریں ہیں، جو دنیا کی نیک عورتیں ہیں، وہ جنت کی حوروں کی سردار مقرر کرتی ہیں کہ جنت کے اندر دنیا کی عورتیں جو ہیں وہ ان حوروں کی سردار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے مقام بلند کیے ہیں عورت کے، لیکن میری مائیں اور میری بہنیں، میری بیٹیاں کیوں نہیں سمجھتی؟ میری بہنوں، مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، میں جب یہ ایسے سین دیکھتا ہوں تو میرا دل اندر سے جلتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ ہمارا دین ہرگز نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ جس اسلام نے عورت کو اتنا رتبہ دیا، اتنا نام بلند کیا، تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اسی اسلام کی کھلا مخالفت کرتی ہیں۔ آخر کیوں کرتی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر خواتین جو ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر خواتین ایک خاتون ہوتی ہے
میرے زبان سے میرے سے بار بار لفظ اس لیے وہ نکلتا ہے کہ وہ سین میرے اندر سے بالکل نہیں نکلتے، مجھے بار بار میرے ذہن میں اور میری آنکھوں میں آ جاتے ہیں جب ہماری مائیں ہماری بہنیں جب وہ بے خودے آ کر وہ سین کھاتی ہیں تو مجھے بہت ہی برا لگتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اب ہماری مائیں ہماری بیٹیاں آخر ایسا کیوں کرتی ہیں۔ جب اسلام کے دائرے کے اندر جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک کرکٹ کا گراؤنڈ ہوتا ہے ہیں، جب کرکٹ کا گراؤنڈ ہوتا ہے جب وہ آدمی اس گراؤنڈ کے اندر جب تک کھیل رہا ہے تو وہ کھیل رہا ہے، جب وہ گراؤنڈ سے باہر نکل جاتا ہے پھر وہ اوٹ کہلاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کا ایک دائرہ ہے، جب دائرے سے باہر نکل جائیں گے تو ہم اوٹ ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا دین ہرگز نہیں ہے، ہم نے یہاں بیٹھ نہیں رہنا۔ میری مائیں اور میری بہنوں میری بیٹیوں، خدا کے لیے چند منٹ کے لیے صرف اور چند منٹ کے لیے میری بات کو سمجھیں، ذرا سوچیں تو صحیح ہم کیا کر رہی ہیں۔ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ پورے معاشرے کو بگاڑ دیتی ہے، ایک عورت ہوتی ہے پورے معاشرے کو سنوارتی ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک عورت جو ہے نا معاشرے کو سنوارتی ہے، ایک ہی بگاڑ دیتی ہے۔ میری بہنوں اور میری بیٹیوں، جو آپ کے اوپر اسلام نے جوابداری ڈالی ہے وہ معاشرے کو سنبھالنے کے لیے ڈالی ہے، بگاڑنے کے لیے ہرگز نہیں ڈالی۔ میں اپنی ان ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے میں معذرت سے کہتا ہوں، اگر کسی میری بہن یا میری بیٹی کو میری گفتگو میں کچھ مناسب نہ لگا ہو، اگر ان کے دل کے اندر کوئی ایسی کوئی بات آئی ہو تو میں ان سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن حقیقت میں میری بہنوں اور میری بیٹیوں، یہ ہمارا دین ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ عورت کی شان نہیں ہے۔ میری بہنوں میری بیٹیوں، آپ اپنی عظمت کو اپنی شان کو پہچانیں، لیکن میں عورت کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔